بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ ٹھنڈا موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازیں، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، میں نے بات کرنی تھی، سوشل میڈیا پہ کچھ پکچرز وائرل ہیں۔ افغانستان میں گاڑی تیار ہو چکی ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک کار تیار کر لی ہے۔ مطلب اب وہ میڈ آف افغانستان کا ٹائٹل بھی گلیوں میں، سڑکوں میں، ملکوں میں گھومتا ہوا، چلتا ہوا نظر آئے گا اور ملک کا نام روشن کرے گا۔ کس ملک کا؟ جس ملک میں تقریباً 40 سے 45 ملکوں کی فوجوں نے تقریباً 20 سے 25 سال ڈیرے جمائے رکھے، اور جس کو وہ صفحہ ہستی سے وہ ممالک افغانستان کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ آپ ذرا تصور کریں، وہاں کے لوگوں کی جفاکشی، وہاں کی محنت، وہاں کے لوگوں کا اپنی سرزمین سے محبت کہہ لیں اور اپنے لوگوں سے اخلاص کا پیمانہ اور سکیل جانچ لیں، دیکھ لیں۔ ایسا ملک کہ جو ہمیشہ جنگ و جدل کی کیفیت میں رہا، توپوں کے نشانے پر رہا، میزائل اور بمباری برداشت کرتے انہوں نے 20 سال گزارے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بہت پیچھے ہوتے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں کے لوگ شکست دل ہو جاتے، چاہیے تو یہ تھا بیوروکریسی، حکومت، یہ چیزیں طرح طرح کے بہانے بناتے، لیکن ان کا اخلاص، ان کی جفاکشی، ان کی محنت، اور دیکھنے میں بھی آیا، وہ دیکھی پکچرز دیکھی بھی ہیں کار کی، بالکل اس طرح کے جس طرح کسی امریکہ، کسی جاپان نے اسے سنبھل کیا ہو، جس نے ڈیزائن کیا ہو، اتنی خوبصورت گاڑی، اور ہمیں یہاں ترانوں پہ رکھا جاتا ہے۔ ہمیں یہاں بس یہ کہنے کی باتیں، ہمیں اپنے وطن سے پیار، مٹی کے ذرے ذرے سے پیار۔ جب ریٹائرمنٹ پوری ہوتی ہے تو یہ کبھی نظر ہی نہیں آتے اپنے ملک میں، صرف دفن ہونے کے لیے آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہاں کی جو انڈسٹریز ہیں، اوپر جو فرائنا بیٹھے ہوئے ہیں، فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان کی مہربانیوں سے وہ انڈسٹریز بھی بند ہونے جا رہی ہیں۔ کبھی ٹیکسز کی مد میں اتنا ظلم ان کے اوپر، کبھی کسی چیز میں، کبھی کسی مد میں، کبھی کسی لحاظ سے، کبھی کسی حوالے سے ان کے اوپر دباؤ، سٹریس، ان کے تخلیقی صلاحیتیں جام ہو کر رہ گئی، مفلوج ہو کر رہ گئی۔ وہ کوئی چیز میڈ آف بنانا جب چاہتے بھی ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ پیسے کے علاوہ ہر انسان قدر بھی چاہتا ہے، عزت بھی چاہتا ہے۔ انڈسٹریز کے جو ملازمین ہیں، سرونٹس ہیں، امپلائیز ہیں، انہوں نے محنت ہی ختم کر دی، محنت ہی بند کر دی۔ ان کو ان کا معاوضہ ہی نہیں مل رہا، ان کو ان کی تنخواہوں کا ہی مسئلہ، وہ جو رہتی سہتی انڈسٹریز ہیں وہ بھی بند ہونے جا رہی ہیں۔ اور وہ ملک، یہ ہوتا ہے اپنے ملک کے ساتھ اخلاص، یہ ہوتا ہے جفاکشی۔ یہاں کسی کو غریب ہوتا ہے، کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں، شاید وہ جو اپنے اوقات نہ بھولتے ہوں، کسی مسند پہ بیٹھ کے، کسی مسند پہ، کسی کرسی پہ براجمان ہو کے 100 میں سے کوئی 2-3 ہوں گے جو اپنے اوقات نہیں بھولتے ہوں گے۔ یہاں چوڑا میراثی مسلی جو ہے، جو ایک کوئی اپنی حیثیت تشخص نہیں معاشرے میں رکھتا، وہ بھی کسی سیٹ پہ جب پہنچے تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ ہم اپنی اوقات یوں بھول جاتے ہیں۔ جو عام انسان ہوتا ہے گلیوں میں، اگر اسے کوئی سرداری مل جائے، اسے کوئی سلطنت مل جائے، اسے کوئی حکومت مل جائے، کرسی مل جائے، وہ اس طرح لوگوں کے ساتھ رویہ رکھے گا کہ جس طرح سوتیلی اولاد کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ وہ فرعون بن جاتا ہے کسی بھی کرسی پہ بیٹھ کے، وہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ تعلق اپنے نئے بنا لیتا ہے، وہ اپنی رشتہ داریاں، بلکہ باپ بھی نیا بنا لیتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے میں باپ بھی چینج کر لوں، یہ مجھے کرسی جو مل گئی ہے۔
اوقات اپنے یوں بدل لیتے ہیں. پھر ہر ایک چپراسی بھی جو کسی مسند پہ جلوہ فروز ہوتا ہے تو اس کے بھی پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، وہ بھی فرعون بن جاتا ہے. نیچے سے لے کر اوپر تک ہر کوئی بندہ کرپٹ، 2 نمبر بے ایمان. یہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر کسی قوم کو جب دیکھتا ہے کہ وہ خلوص اپناتا ہے نا، کوئی قوم خلوص اپناتی ہے، جفاکشی اپناتی ہے، ٹانگیں نہیں کھینچتی بلکہ سہارا دے کر اوپر لانے کی کوشش کرتی ہے ایک دوسرے کو، تو پھر اللہ تعالیٰ یوں عزتیں عطا کرتا ہے. یہاں مہنگائی کے تناظر میں یہ اوپر جو بیٹھے ہوں ہمارے ارباب اختیار، 0% ان کے دل میں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان کے دل میں نہ کوئی ہمدردی ہوتی ہے عوام کی، نہ کوئی پیار ہوتا ہے، نہ اپنے ملک سے ہوتا ہے، نہ مٹی سے، کچھ بھی نہیں. صرف اور صرف اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے آتے ہیں، اندر سے مخلص نہیں ہے. ہمارے ارباب اختیار، کوئی ان کے دل میں اخلاص نہیں عوام کا، وگرنہ 1 منٹ میں سارے نظام چینج ہو سکتے ہیں. 1 منٹ میں پورے ملک کے ٹیلنٹ جو لوگ ہیں، انتہائی عقل مند ہیں، جن کے بل بوتے پہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، ہم تک پہنچتی ہیں ان کی پروڈکٹس. اگر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اگر ان کو اوپر لانے کی، ان کی سرپرستی حکومتی لیول پہ کی جائے تو یہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. لیکن اگر جان کی امان پاؤں تو ڈاکٹر عبدالقادر خان آپ کے سامنے ہے. خدا کے لیے آپ سے یہ پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا. اگر اس دنیا نے نہ پوچھا تو اللہ کی عدالت ضرور لگنی ہے. سوال ہوں گے آپ سے پوچھا جائے گا، ضرور آپ سے پوچھا جائے گا. اس دن بچ نہیں پاؤ گے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہوں نے غریب کے منہ سے نوالا تک چھین لیا، چولہے ٹھنڈے ہو گئے، اپنی تجوریاں ان کی لبالب بھر چکی ہیں. اب ان میں مزید کوئی گنجائش نہیں رہے گی. عیاشیاں کرنے باہر بھاگ جاتے ہیں. اور ان ممالک کا دیکھ لیں جن میں جفاکشی ہے، جن میں محنت ہے، جو ایک دوسرے کو سہارا دینا جانتے ہیں، جو ٹانگیں نہیں کھینچتے، جو پگڑیاں نہیں اچھالتے، جو تنقیدیں نہیں کرتے. وہ کسی کی خوشی پہ، کسی کی پروگرس، کسی کی ترقی پہ وہ جیلس کا شکار نہیں ہوتے. حسد ان میں نہیں ہے. تو دیکھ لیں پھر اللہ کی مہربانی. چاہیے تو یہ تھا. آپ ڈالر کا اندازہ لگا لیں، 60-65 کے درمیان لیول ہے وہاں ڈالر کا، اور یہاں دیکھ لیں ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے، ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے. ان کے صرف خالی نعرے، ان کے خالی دعوے. اب آنکھیں کھولنی چاہیے ہمیں پاکستان کو. یہ ہماری نسلوں کی بقا کا سوال ہے، اس مٹی کی بقا کا سوال ہے، اس دھرتی کی سالمیت اور بقا کا سوال ہے. خدا کے لیے ان سے اب جان چھڑانا، دیکھ سوچ سمجھ کے جو ہے حق کے، اپنا حق ہے ووٹ کا استعمال کیجیے گا. خدا کے لیے لوگ کامیاب وہی ہوتے ہیں جن میں خلوص ہو. خلوص کے بغیر بات نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بات یہی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. بعد میں ہم تقدیر دیکھیں گے، بعد میں تقدیر کا نمبر آتا ہے. جن نے کوششیں کاوشیں کی، حکومتی سرپرستی کے نیچے رہے، حکومت نے اپنی سرپرستی میں ان کو اوپر لایا، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. اور جو ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اپنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. السلام.